الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے خصوصی آداب ہیں۔ مسجد کی تعمیر اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، صلاۃ کی ادائیگی کے لیے اور تلاوت قرآن پاک کے لیے کی جاتی ہے۔ مسجد میں بعض چیزیں صراحت کے ساتھ منع کی گئی ہیں، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روکا ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، سودا اور لین دین کرنا۔ تو یہ مسجد کی شان کے مطابق نہیں ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی گمشدہ چیز کا کہ اعلان کرے کہ فلاں چیز یہ گم ہو گئی ہے، یہ جہاں ملے کوئی مجھے اطلاع کر دے، تو اس طرح کی چیزوں کا اعلان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آئیے سلسلے میں حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے 1321 نمبر پر، اور امام ترمذی نے اسے حسن غریب قرار دیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ صحیح الجامع میں 573 نمبر پر اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو مسجد میں خریدتے یا بیچتے ہوئے دیکھو تو کہو اللہ تعالی تیری تجارت کو نفع بخش نہ بنائے۔ یہ بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری تجارت میں کامیاب نہ کرے، تجھے نفع نہ ہو، یہ اس کے لیے بد دعا ہے۔ تو گویا ایک ممنوع کام کر رہا ہے جس سے اسے روکنا ہے، اور اس انداز میں روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ جب تم مسجد میں کسی شخص کو دیکھو کہ کسی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو کہو لا رد اللہ علیک، اللہ تعالیٰ تیری گم ہونے والی چیز کو واپس نہ کرے۔ اعلان کرنے کے لیے تو مجھے مسجد ملی ہے، تو مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان نہ کیا جائے۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت کتاب اللہ کے لیے، صلاۃ کی ادائیگی کے لیے، خیر کی تعلیم کے لیے بنی ہوئی ہیں، نہ کہ ان کاموں کے لیے بنی ہیں۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔